بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل اللهم على صل على وعجل فرجه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. انشاءاللہ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. جی آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ نقوی دل نواز، ام البنین، روبینہ رضوی خانم، سما فوج میں رضوی، اچوبہ فوج میں سید عابدیہ، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. جی ہماری الحمدللہ چل رہی تھی کتاب آج ہم نحو مقدمات ہی پڑھنے والے ہیں. کیا پڑھنے والے ہیں؟ نحو نحو مقدمات. مقدمات. کافی دن سے نہیں ہو رہی تھی کیونکہ صرف مقدماتی میں ہم مضارع پڑھا رہے تھے، اس لیے کیونکہ نحو مقدماتی کا جو ہم درس پڑھیں گے وہ تبھی اچھے سے سمجھ میں آئے گا تب جب کہ مضارع آتا ہو. کیونکہ یہاں کیونکہ علم نحو میں بتایا تھا کہ علم صرف میں ہمیں بنانا سکھایا جاتا ہے، کلمات کو بنانا پہچاننا سکھایا جاتا ہے. لیکن علم نحو جو گفتگو کرتا ہے کس سے؟ کلمے آخری حرکت اور اعراب اور بنا سے. اعراب اور بنا. تو اگر آپ نے صرف مقدماتی کے درس کو صحیح سے سمجھ لیا ہوگا تو اعراب پتہ لگی گیا ہوگا. اعراب آپ کو پتہ لگی گیا ہوگا. مضارع اگر مرفوع ہے تو مرفوع معرب ہے نہیں، مرفوع ہے تو علامت رفع فعل مضارع میں کیا ہوتی ہے؟ ضمہ اور نون. ضمہ اور بس علم نحو یہ بتائے گی کہ مضارع پہ اگر کوئی نصب دینے والا یا جزم دینے والا کوئی عامل نہ ہو، یعنی مضارع جزم دینے والے اور نصب دینے والے عوامل سے خالی ہو. ظاہر سی بات ہے علم نحو کی تعریف میں کیا پڑھا تھا؟ معمول اور عامل. اور معمول یاد ہے پہلے ہی صفحے پہ دوسرے پہ؟ عامل معمول، عامل معمول. معمول. جب عربی کلمات کو آپس میں ترکیب دیتے ہیں تو بعض کلمے بعض میں اثر ڈالتا ہے. اثر وہ کلمہ ڈالتا جو ہے. دوسرے کلموں میں اثر ڈالے وہ عامل، اور جو اثر کو قبول کرے وہ معمول. پھر اس معمول. کے بعد مورب مبنی کی تعریف پڑھی تھی کہ اثر تو مورب کلمے میں ڈلتا ہے. اثر تو مورب کلمے کے آخر یعنی جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا ہے، یعنی جیسا عامل اس کا ویسا اثر اس کے آخر میں ظاہر ہوتا ہے، یعنی عمل اثر آتا ہے. اور اگر مبنی ہے تو عوامل کے بدلنے سے بھی نہیں بدلتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مضارع اگر مرفوع ہے تو کسی نے تو رفع دیا ہے. مضارع اگر منصوب ہے، عمل نصب اس پہ آیا ہے تو نصب دینے والا عامل تو کوئی ہوگا، اور اگر جی جزم آیا ہاں. ہے تو کوئی تو جزم دے گا تبھی تو آیا ہے. ہوگا. جی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ اسی کو گفتگو کو وہیں سے جوڑیے، گفتگو کو وہیں سے جوڑیے عامل معمول سے. اب اگر مضارع بتایا مورب ہے، معمول ہے، یعنی اس میں عمل کیا جاتا ہے تو عمل کون کرتا ہے اور کیا عمل کرتا ہے؟ یہی تو بات تھی، کس نے عمل کیا، کیا عمل کیا. اور اگر رفع دینے والا عامل ہے تو رافع کہلائے گا. یہ مرفوع جس نے بتایا تھا جو رفع دے وہ رافع، جو رفع کو قبول کرے وہ. اب اگر مضارع مرفوع ہے تو رافع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی. دھواں ہے تو آگ تو ہوگی. خیر یعنی دھواں ہو اور آگ ہی نہ ہو ایسا ممکن ہے؟ نہیں. ایسے مورب کلمے میں اگر اعراب آیا ہے تو کوئی تو عامل ہوگا تبھی تو آ سکتا ہے. جی. مضارع کو ناصب و جازم کے نہ ہونے نے رکھ دیا، جیسے مبتدا کو ابتدائیت نے رکھ دیا. جی اگر مضارع منصوب ہے، یعنی منصوب ہے تو ناصب تو ہوگا نہیں ہوگا؟ معنی بھی یعنی ان کا نہ ہونا ہی اس کے مرفوع ہونا. ٹھیک ہے. اور اگر مضارع مجزوم ہے تو کوئی تو جازم ہوگا. جازم ہوگا. جی. جازم کے بغیر مجزوم تھوڑی ہو جائے گا کوئی کلمہ. آئیے جی آواز بریک ہو رہی ہے میری؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے. چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں بات. اب یہ جو درس ہوگا یہاں پر یہ ہو رہا ہے کس چیز کے بارے میں؟ مضارع مرفوع کے بارے میں شروع ہو رہا ہے. کس کے بارے میں؟ یعنی چوتھا درس ہوگا شروع
اس میں مضارع مرفوع اور منصوب کے بارے میں بتائیں گے اور اگلے درس میں مضارع مجزوم کے بارے میں بتائیں گے. بتایا تھا نا, کیا بتایا تھا کہ اعراب کی قسمیں یاد ہیں؟ اعراب کی قسمیں پھر سے پیچھے سے جوڑ رہا ہوں, گفتگو کو پیچھے سے جوڑ رہا ہوں. بتایا تھا اعراب اور چار جی اگر جزم یہی بتایا تھا. اعراب 4 طرح کا ہوتا جی ہے اگر اور یہ بتایا تھا کہ اب ظاہر سی بات ہے کلمہ کی 3 قسمیں تھی. اس میں فعل حرف کے بارے میں تو بتا دیتا ہوں مبنی ہے. حرف کے بارے میں تو بتا دیتا. صرف میں مبنی ہے. علم سے گفتگو نہیں ہوتی صرف میں, کیونکہ وہ بدلتا ہی نہیں ہے. علم نحو میں کسی اور اعتبار سے ہوتی ہے, اعراب کے اعتبار سے نہیں. تو بچتا ہے اسم اور فعل. اسم اور بتایا تھا اکثر اسم مورب ہوتے ہیں, کچھ مبنی اسم ہوتے ہیں. فعل اکثر مبنی ہوتے ہیں, کچھ مورب, ان میں فعل مضارع مورب ہوتا ہے. تو فعل کے اندر اگر کوئی مورب ہے تو اس میں سے چاروں میں سے 3 اعراب ہیں, آ سکتے ہیں. فعل کے اندر رفع آ سکتا ہے, نصب آ سکتا ہے اور بتایا کہ 4 قسموں میں سے رفع نصب اور جزم فعل میں اور رفع نصب جر, یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ رفع اور نصب فعل اور اسم دونوں میں مشترک ہے. یعنی رفع اور نصب اسم میں بھی آتا ہے, فعل میں بھی آتا ہے, لیکن جر اسم سے مخصوص ہے اور جزم فعل سے مخصوص ہے. اور ہماری فعل سے گفتگو مخصوص ہے. فعل سے چل رہی ہے تو لہذا ان 3 کے بارے میں گفتگو ہوگی, رفع نصب جزم. رفع نصب جزم. اور اگر اسم ہوگا تو اسم کے بارے میں بات کریں گے رفع نصب جر. رفع چار نصب جر. سمجھ میں آیا؟ یہ پیچھے سے جوڑ. تو اب ہم پہلے مضارع کو پڑھنے والے ہیں. پہلے مضارع کے اعراب کو پڑھ رہے ہیں. پہلے مضارع مرفوع, بھائی رفع آئے گا تو مضارع پہ رفع آئے گا تو مضارع اگر کوئی عامل سے رفع دے گا تو یہ ہو جائے گا وہ رافع, یہ مرفوع. اگر کوئی نصب دینے والا عامل آ جائے تو وہ ناصب ہوگا, یہ نصب قبول کرے گا منصوب. اگر جزم دینے والا عامل اس کے شروع میں آ جائے تو وہ ہوگا جازم, یا جزم کو قبول کر کے مضارع بن جائے گا منصوب. پہلے مضارع مرفوع, پہلے مضارع منصوب, پہلے مضارع منصوب. سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ اب اگر آپ نے صرف مقدماتی کا جو کئی دن سے درس چل رہا تھا فعل مضارع کے بارے میں, اس میں بتایا تھا کہ فعل مضارع میں 3 چیزوں پہ توجہ ضروری ہے. جی فعل مضارع میں 3 چیزوں پہ, علامت مضارع, ضمیر اور تاخیر میں. ان 3 میں سے علم نحو میں بس اس والے سے گفتگو ہوگی. کون سے؟ رفع سے یا آخر والی اعراب سے. کہاں یہ لگے گی اور ضمیر, یہ صرف سے ریلیٹڈ بات ہے. یہ صرف بتائے گی کیسے بنانا ہے, کہاں لگا لگا کے بنانا ہے. یہ والی بات جو ہے وہ اعراب والی, یہ فعل مضارع. اب اگر آپ وہاں تیسری والی بات سمجھ گئے تھے, نہیں سمجھ گئے تھے, کیا بنانے کا طریقہ یہ کہ یہ کریں گے, یہ کریں گے, فلاں کریں گے, فلاں, اگر آخر کو رفع دیں گے, آخر کو رفع دیں گے. رفع کا مطلب یہ ہے کہ علامت رفع 2 ہیں, یا ضمہ یا نون. 7 صیغوں میں نون اعرابی آئے گا, 5 صیغوں میں ضمہ. وہ ہے مضارع مرفوع. 6 بارواں صیغہ بدلتا ہی نہیں ہے. یہ ہے مضارع مرفوع. تو پہلے مضارع مرفوع تو آپ کو سمجھ میں آ گیا خود ہی خود. علم صرف میں پڑھتے پڑھتے اگر آپ نے صحیح پڑھ لیا تو وہ جو پڑھایا آپ نے وہ مضارع مرفوع تھا. وہ جو پڑھایا آپ نے قاعدہ لکھوایا تھا نا, پہلے مضارع کو پہلے صیغوں کو پہلے ماضی کے پہلے صیغے سے بناتے ہیں. 4 اسٹیپ. پہلا شروع میں علامت مضارع یا بڑھائیں گے, اور فعل کو ساکن کریں گے, یعنی فعل کی حرکت باب کے مطابق کریں گے, یعنی یہ سب بنانے کا طریقہ. اور آخر کو رفع دیں. یہ بات جو رفع ہے یہ نحو سے ریلیٹڈ ہے. یہ رفع, اب آپ نے وہاں پہ رفع دیا تھا, بتایا تھا کہ رفع کا مطلب ہے کہ 5 جگہ ضمہ پیش, 7 جگہ نون دیا جائے گا. وہ اعرابی تھا جو مضارع مرفوع ہے. وہ مضارع, بس سوال یہ اٹھتا ہے کہ مضارع اگر مرفوع ہے تو رافع کون ہے؟ مضارع اگر مرفوع ہے تو رافع کون ہے؟ رافع کس نے ہیں؟ وہاں پہ آپ نے پڑھا تھا ینصرو, پڑھا تھا ینصرو, وہاں پہ آپ نے پڑھا تھا ینصرانی. بتائیے یہ مضارع مرفوع ہے؟ جی مضارع مرفوع. علامت رفع کیا ہے؟
ضمہ علامت ضمہ رفع کیا ہے؟ نون اعرابی نون بھائی مقصور یہ بھی مضارع ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مضارع مرفوع ہے، یہ مضارع مرفوع نہیں ہے۔ کبھی آپ سوچتے ہیں مرفوع کا مطلب پیش، مرفوع کا مطلب بار بار میں بتا چکا ہوں پیش نہیں ہے، مرفوع کی ضمہ رفع کی ایک علامت ضمہ ہے، رفع کی ایک جی علامت ضمہ ہے، ضمہ ہے کہیں کہیں ضمے کے بدلے نون آ جاتا ہے فعل میں، وہی بتایا جی پانچ صیغوں میں مضارع مرفوع ہے، یہ فعل مضارع مرفوع ہے، علامت رفع اس میں ضمہ ہے، اس میں نون ہے، کیونکہ فعل کے اندر فعل مضارع کے اندر رفع کی دو علامتیں ہیں، ضمہ اور فعل مضارع 7 جگہ نون نون، اعرابی 5 جگہ ضمہ، 12 دو صیغے مبنی ہوتے ہیں، اس میں اعراب کی بات بنا میں تھوڑی آئے گی، اعراب کی بات معرب کلمے میں آتی ہے اور بنا کی بات مبنی کرنے میں آتی ہے، لہذا ایک بات تو اس میں سمجھ میں آ گئی کہ فعل مضارع مرفوع یہ ہے کیونکہ علامت رفع نون یا ضمہ ہوتا ہے فعل مضارع میں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ رافع کون ہے، رافع کون ہے؟ یہاں تو کوئی ایسا کچھ دکھ بھی نہیں رہا کہ آپ کہتے کہ اس نے آ کے کیا، یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، یہاں تو صرف فعل ہے، یہاں تو صرف فعل مضارع ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مضارع مرفوع کب ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ جب نصب دینے والے یا جزم دینے والے عوامل سے خالی ہو، یعنی فعل مضارع کا ان دو طرح کے عامل سے خالی ہونا ہی اس کے مرفوع ہونے کا سبب ہے، فعل مضارع کا ناصب اور جازم سے خالی ہونا ہی اس کے رفع ہونے کی رفع ہونے کا دلیل ہے، رفع ہونے کی علامت ہے، سمجھ میں آیا؟ جہاں بھی فعل مضارع کسی رافع کسی ناصب یا جازم سے خالی دکھے تو وہ جی مضارع مرفوع ہوگا، وہ مضارع مرفوع مرفوع تو اس رافع کون ہے؟ ان کا نہ ہونا ہی رافع ہے، ناصب اور جازم کا نہ ہونا ہی رافع ہے رافع ہے، سمجھ میں آ گیا؟ جی تو ابھی سے پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، یہ تو پڑھا دیا نا نہیں لگا اب آپ سے پوچھے کہ بھائی فعل مضارع مرفوع اگر ہے تو علامت رفع کیا ہوگی؟ ضمہ ہے، کہا کہ 5 ضمہ صیغوں میں رفع کی علامت ضمہ ہوتی ہے، مضارع ضمہ مرفوع ہوتی میں 5 صیغوں میں رفع کی علامت ضمہ ہوتی ہے، 1 4 7 13 14 میں، یعنی ینصرو تنصرو تنصرو انصرو ننصرو، 7 جگہ پر نون اعرابی ہوتا ہے، علامت رفع نون اعرابی ہوتا ہے، چاروں تسنیہ جس میں نون پہ کسرہ ہوتا ہے، ینصرانی تنصرانی تنصرانی تنصرانی، ایک ینصرانی 3 تنصرانی، چاروں تسنیہ میں، چاروں تسنیہ جمع مذکر غائب و حاضر ینصرونا نا تنصرونا، اور ایک 10ویں صیغے میں تنصرینا، 3 صیغوں میں نون اعرابی پہ فتحہ ہوتا ہے، جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر واحد مؤنث، 3 صیغوں میں نون اعرابی آتا ہے اس پہ فتحہ ہوتا ہے، 4 صیغوں میں نون اعرابی آتا ہے اس پہ کسرہ ہوتا ہے، چاروں تسنیہ میں، تو 4 اور 3 7 جگہ نون اعرابی، 2 5 جگہ ضمہ، 7 اور 5 12، چھٹا 12واں صیغہ، چھٹا اور 12واں صیغہ جی وہ مبنی ہے ینصرنا تنصرنا، تنصرنا تنصرنا ینصرنا، اب آپ کو تنصرنا نون تو اس میں بھی دکھ رہا ہے تو کیا کہیں اور گے یہ یہ اعراب ہے؟ ہاں نہیں یہ اعراب نہیں ہے کیونکہ یہ صیغے مبنی یہ ہوتے ہیں، مبنی ہوتے ہیں، مبنی بر سکون ہے، مبنی ینصرنا، بالسکون یہ جو نون ہے ضمیر تنصر ہے، جمع مؤنث کی علامت ہے، یہ جی جمع ہاں مؤنث کی علامت ہے، یہ والا نون تو ماضی میں بھی تھا، چھٹے صیغے میں یاد ہے کیا تھا؟ نصرنا، جی نصرنا، نصرنا ٹھیک ہے، یہ والا نون تو یہ ضمیر ہے، اعراب نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا؟ لکھواؤں گا، اب ہم مضارع منصوب کو سمجھتے ہیں، آپ مضارع لکھواؤں گا بعد میں، فی الحال سمجھا دوں، تو پہلے مضارع رفع کی علامت لکھوا دی تھی، پہلے مضارع میں علامت رفع، پہلے مضارع میں علامت رب آپ کو بتایا تھا ضمہ، یہ لکھوا چکا ہوں صرف مقدماتی میں، ضمہ صیغہ نمبر 4 7
13 14 या फिर 5 ये हम सब पहले तो 7 तो 2 को 1 काउंट 3 को 1 10 के हमारे 3 को 1 काउंट है तो 2 आते हैं। नून अराबी कितनी जगह 7 जगह जामा मुजफ्फर आयन जामा मुजफ्फर आजिम वाहिद मुन्नस कितने हो गए 4 5 6 7 7 और जी अभी करता हूँ नजर पकड़ 7 और 5 दो सीधे मबनी होते हैं। ये तो था बोलिए अलामत रफ अलामत फेल मुजारे में अगर फेल मुजारे मरफू है और वो कब होता है मरफू जब किसी नासिब और जाजिम से खाली हो यानी किसी नस्ब देने वाले या जज्म देने वाले आमिल से अगर खाली है तो मुजारे मरफू होगा मुजारे मरफू होगा तो अलामत रफ क्या होगी जम्मा या सही है समझ में आया कि नहीं हाँ भाई ये तो सिंपल सा वहां पे आपने पढ़ लिया जी वो तो आप लोगों ने अब आइए हम मुजारे मंसूब पढ़ेंगे। अब जाहिर सी बात अगर कोई नस्ब देने वाला आमिल आ जाए मुजारे मरफू कब होता है जब नस्ब देने वाले या जज्म देने वाले आमिल से खाली हो। अब मुजारे मंसूब कब होगा जब नस्ब देने वाला आमिल आ जाए उसके शुरू में जब कोई नस्ब देने वाला आमिल उसके शुरू में आ जाए तो मंसूब हो जाएगा और अगर जज्म देने वाला आमिल आ जाए तो मजसूम हो जाएगा। मजसूम हो जाएगा। पहले मुजारे में अलामत नस्ब है क्या पहले मुजारे में अलामत अब ये अलामत जहां जहां बोलिए जहां जहां पर अलामत रफ जम्मा थी वहां वहां फतहा आ जाएगा अगर मुजारे मंसूब है तो जहां जहां अलामत मुजारे मरफू में अलामत रफ पेश यानी जम्मा था अगर मुजारे मंसूब है यानी उस पर नस्ब देने वाला कोई आमिल आ जाए तो वहां वहां फतहा हो जाएगा। जी इस तीन को कितनी बार और दूसरी अलामत क्या अलामत नस्ब अब आप बात अगर ये सारी चीजें आपको वहां समझ लेते आप या समझ ली है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह करे ऐसा हो तो आप कितना हस्बे नून एराबी यानी नून एराबी को हटा देना नून एराबी को और आप जानते हैं नून एराबी को हटाए वो जिसे पता हो कि है कहाँ नून एराबी मुजारे मरफू में जब आपको अगर ये नहीं पता होगा कि मुजारे मरफू में अलामत रफ नून एराबी कहाँ कहाँ है जब पता ही नहीं होगा तो मुजारे मंसूब अगर बनाएंगे तो हटाएंगे कैसे नून को लिहाजा बताया था कि नून एराबी कितनी जगह होता है 4 5 6 7 जगह होता है अगर उस पे मुजारे पे नस्ब देने वाला कोई आमिल आ जाए तो उन 7 जगह से नून एराबी हट जाता है। तो आप वहां पर अगर आपसे पूछिए कि भाई ये मुजारे मंसूब है इसमें अलामत नस्ब क्या है फतहा है अलामत नस्ब क्या है नस्ब की अलामत क्या है नस्ब की अलामत यहाँ क्या है यहाँ क्या कहेंगे नस्ब की अलामत क्या है हस्ब नून नस्ब मंसूब ये भी है बस ये है कि नस्ब की अलामत का फर्क है यहाँ नस्ब की अलामत फतहा है और यहाँ नस्ब की अलामत हस्ब नून एराबी हस्ब नून एराबी समझ में आया कि नहीं जी कहाँ है लन तरानी क्या हुआ लन तरा नून लिखाया है ताकि याद से गड़बड़ नहीं हो पेन को गड़बड़ ना हो जब गड़बड़ ना हो समझिए इसलिए पेल के अंदर एक नून आता है नूने लिखाया वरना आप
نون نہ ہوتا یا سے ملا دے تو ایسا لگتا کہ کوئی اسم یا متکلم کی طرف مضاف اجتماع ہونے کا خوف رہتا ہے، اس لیے نون اعرابی وہ نون وقایا لایا جاتا ہے. اس نون کو نون وقایا ہی اس لیے کہتے ہیں، وقایقی سے نہیں بچانا، وہ فعل کو کسی اور سے مخلوط ہونے سے بچاتا ہے. بہرحال وہ بات کہیں بھی نہیں ہو سکتا کہ علامت نصب حذف نون اعرابی ہو اور وہ ہٹے نا. جی سمجھ میں آیا؟ جی آواز جی. فعل مضارع میں علامت نصب یا فتحہ یا حذف نون اعرابی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ناصب ہے کون؟ ناصب ہے ہے کون؟ کون؟ فعل مضارع کو نصب دینے والے مٹا دو، یہ اگر باقی لکھیں لکھ لیجیے اس کو. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ 4 چیزیں 5 چیزیں کون سی ہیں جس میں پہلے مضارع مرفوع میں علامت رفع ضمہ تھی، وہاں فتحہ ہو جائے گا. جہاں نون اعرابی تھا وہ ہٹ جائے گا، ہٹا دیں گے اس کو. جی آئیے اب آپ کو اگر فعل مضارع وہ دیکھتے ہیں کیا پہلے مضارع میں عوامل ناصب ہے نہیں. فعل مضارع کو نصب دینے والے عوامل، فعل مضارع کو نصب دینے والے عوامل، عامل کی جمع ہے. فعل مضارع کو نصب دینے والے عوامل. سمجھ میں آیا؟ لکھ لیا؟ آغا نہیں لکھا، لکھے. دو طرح کے ہیں، عامل ذات ایک عامل ذات اس کو میں بول دیتا ہوں، آپ خود سے لکھیے گا. پہلے مضارع کو نصب دینے والے عوامل دو طرح کے ہیں. ایک ہوتا ہے عامل بالذات، یعنی وہ بالذات عمل دیتے ہیں. بالذات یعنی وہ خود عمل دیتے ہیں، وہ خود نصب دیتے ہیں. اور کچھ عوامل ایسے ہیں جو پوشیدہ ان کے ذریعے سے خود نہیں دیتے، ایک پوشیدہ ان ہوتا ہے ان کے بارے میں، ان کے بعد ایک ان پوشیدہ ہوتا ہے وہ نصب دیتا ہے. حالانکہ دیتا وہ ان ہے، لیکن کیونکہ وہ ہوتا نہیں تو یہی کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ناصب ہیں. عامل بالذات جو ڈائریکٹ خود نصب دیتے ہیں ان ہے. جب بھی فعل مضارع کا آپ کو ان دکھائی دے فعل مضارع منصوب ہو جائے گا. لن ہے، کئی اور ایک ہے اذن. ٹھیک ہے، ان لن کئی اذن، ان لن کئی اذن. یہ 4 عوامل ایسے ہیں جو فعل مضارع پہ اگر آ جائیں تو بولیے فعل مضارع کو نصب دیں گے. تیسرے کہیں گے فعل نواصب فعل مضارع، یعنی فعل مضارع کو نصب دینے والے عوامل. جب بھی اگر یہ عامل بالذات ایک مرتبہ ایک پھر سمجھا جی دیں. عامل بالذات کیا کہہ رہی ہے؟ ایک مرتبہ ایکسپلین کر دیجیے ایسا. جی ابھی عامل بالذات فعل مضارع کو نصب دینے والے عوامل دو طرح کے ہیں. کچھ تو وہ ہیں جو خود نصب دیتے ہیں، خود نصب دیتے ہیں، جیسے ان ینصرا. ان اگر آ جائے فعل مضارع کے شروع میں تو فعل مضارع کیا ہو جائے گا؟ منصوب ہو جائے گا. اب ینصرو تھا وہاں بتایا تھا کہ 5 چیزوں میں نام پتہ ان ینصرا، ان ینصرا لن اگر آ جائے نہیں ینصرا. اور اگر ینصرانے پہ داخل کریں، ینصرانے پہ داخل کریں لن کو
यंसुराने, ये तो मुदारे मरफू है ना, ये तो मुदारे मरफू है हेलो जी आगा मुदारे मरफू है, मुजारे मरफू है, मरफू है बताया था कि जब मंसूब होगा तो अलामत नस्ब क्या होगी, मिसाल के ऊपर लन लिया है, अलामत नस्ब क्या नासिब है ना, क्या नस्ब देगा अलामत बताइए, जी आगे बताइए फिर लन आने के बाद इसको क्या होगा। नून एतरा भी हस्फ हो जाएगा। हाँ क्योंकि हस्फ यहाँ पे हो नून एराबी है, यहाँ पे जम्मा था यंसुरों में, तो बताया था 5 चीजों में फतहा हो जाता है, फतहा। जबर हो गया, जी आगे यहाँ नून एराबी हट जाता है, यंसुराने था अब खाली रह जाएगा नहीं यंसुरा, नहीं यंसुरा, यंसुरूना अगर था यंसुरूना, अगर इसमें लन आ जाए तो हो जाएगा नहीं यंसुर यंसुर हट यंसुर जाएगा, नहीं समझ में आई ये बात कि नहीं। जी जी आगा तो ये 4 अवामिल ऐसे हैं जो देखिए आपने डायरेक्ट खुद दे रहे हैं कि नहीं, अन आया के ऊपर दे रहा है कि दे रहा, लन आया दे रहा है नहीं दे रहा, नस्ब दे रहा है कि नहीं, जी आगा दे रहा देखिए अने मुकद्दरा के जरिए से नस्ब देने वाले अवामिल भी कुछ हैं जो पहले मुजारे पर नस्ब देते हैं लेकिन पोशीदा अन के जरिए, पोशीदा मिसाल के तौर पर उनमें से हत्ता है, क्या है हत्ता, पा भी है, पा कुछ है वो दिखाएं बताएंगे आप, पा मिसाल के तौर पर यसूबो है, यसूबो तो तौबा करता है या यसूबो, ये चार्जिंग बार बार हिल क्यों रही है, इसका चार्जर को सही करो, बार बार मैं डिस्टर्ब करूं, यसूबो है, अब मैं कहूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या आप कहीं मसलन इजरिब हो तुम उसको मारो, हत्ता तो ये पहला सीखा है ना अलामत तरफ यहाँ जम्मा की तो पता हो जाएगी ना, जी हत्ता यतूबा, हत्ता हत्ता यतूबा, मैं कहूँ मतलब तुम उसे मारो हत्ता यतूबा, यहाँ तक कि वो तौबा कर ले, हत्ता जब तक मारो जब तक वो तौबा ना कर ले मसलन, तो अब हत्ता के बाद पहले मुजारे मंसूब है नहीं है, तो ये बिज़ात हत्ता नस्ब नहीं दे रहा, असल में ये है हत्ता अन यतूबा, असल में ये ऐसे है हत्ता अन यतूबा, यहाँ अन मुकद्दरा है, पोशीदा है, अन यहाँ पे पोशीदा है, पोशीदा है, तो वो अन असल में नस्ब दे रहा है, ज्यादा इन्हें कह देते हैं हत्ता वगैरह को हत्ता पा कि ये पहले मुजारे के नासिब हैं, लेकिन नासिब के साथ नहीं है, नासिब है अने मुकद्दरा के साथ मिलके नस्ब देते हैं, वो पोशीदा अन के जरिए, सही है। टाइम तमाम हो गया, बाकी कल पढ़ेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। खुदा से खबर इंशाअल्लाह के मुताला कीजिएगा, इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगी बात। आगे सर